السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان ہماری زندگی کا لازمی جزو ہے۔ ایمان کے بغیر ہمارے تمام اعمال بیکار ہیں۔ ایمان ہی اعمال کو کامیاب و کامران کرا کے اللہ کے حضور بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور ایمان ہی بندے کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ ایمان ہی بندے کو ولایت کے نور سے منور کرتا ہے، اور ایمان کا تقاضا سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، تو اللہ پر ایمان کیسے ہم رکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اللہ کی پہچان کریں گے۔ اللہ کی پہچان اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے ناموں میں سے آج ہم 3 نام پڑھیں گے، اور ان ناموں سے اللہ کی پہچان کریں گے۔ یہ نام اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی بہاریں اگر ہم اپنی شخصیت میں سمو لیں تو ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا نام ہے یا مالک۔ مالک اللہ کا نام ہے، مالک یوم الدین، مالک الملک، مالک بادشاہ۔ اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لو۔ جو بندہ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق چل پڑتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں کدورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، تو یا مالکو یا مالکو یا مالکو روزانہ 100 دفعہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالی دل میں سے وہ جو کالک ہوگی وہ صاف ہو جائے گی، اور اللہ کا نور پیدا ہوگا، نور ایمان، جس سے اللہ کی پہچان ہوگی۔ اسی طرح سے اگر بندہ اپنی شان و شوکت اور عزت و مرتبے میں بلندی چاہتا ہے، اور اپنی روزی رزق میں بھی اضافہ چاہتا ہے، تو پھر یا مالکو یا مالکو یا مالکو اس کو پڑھے، کم از کم 1000 دفعہ روزانہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی عزت و مرتبہ بھی عطا فرمائے گا، اور مال و دولت سے بھی اللہ تعالی منور فرمائے گا، تو ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی، اور رحمت ربی سے بندے کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ کسی کے پاس مکان نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، اگر مکان اور جائیداد چاہتے ہیں تو پھر اس اللہ کے نام مالک کو اس اللہ کے اگلے نام قدوس کے ساتھ مل کے پڑھیں، یا مالک القدوس، یا مالک القدوس، یا مالک القدوس، تو اس کو کم از کم 1000 دفعہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا مکان عطا کرے گا۔ اگر زمین اور جائیداد لینی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس طرح سے آپ مالک بن جائیں گے کچھ زمین کے ٹکڑے کے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے اللہ کا نام یا قدوس ہے۔ قدوس اللہ کا نام ہے، پاک کرنے والا، پاک، سب سے بڑھ کر پاک اور پاکیزگی عطا فرمانے والا۔ یا قدوس، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں،
اور اللہ کی رحمت سے اس بندے میں گناہوں والے خیال دور ہو جاتے ہیں، اس کا دل صاف ستھرا ہو کر اللہ کی ثنا میں لگ جاتا ہے، اور اللہ کا نام قدوس زیادہ پڑھنے سے عزت اور شان بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ کا نام یا قدوس، اس کے ساتھ اگر آپ یا سبوہن یا قدوسن یا سبوہن یا قدوسن اگر ایسے پڑھیں گے، اور کھانے والی جو روٹی ہے اگر اس پر پڑھ کر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ بندے میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اللہ کا نام یا قدوس پڑھنے سے بندے کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور دنیاوی محبت سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے دوران آپ اللہ کا نام یا قدوس کو پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے وہ سفر کی تھکن اور جو اگر محتاجی ہوگی سفر میں وہ بھی دور ہوگی اور تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہوگی۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو، اس کو آپ 300 دفعہ پڑھیں اور پانی پر یا کسی چیز پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں تو انشاءاللہ وہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے نام ہیں، اور جب ہم اللہ کو مالک کے نام سے پکارتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی کسی نہ کسی چیز کا مالک بنا دیتا ہے، دولت عطا فرما دیتا ہے، ہم دولت کے مالک بن جاتے ہیں، جائیداد عطا فرما دیتا ہے، مکان عطا فرما دیتا ہے، ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے عزت عطا فرما دیتا ہے، ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ عزت و مرتبہ بھی سب سے بلند مقام ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ کا نام یا قدوس پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے، ہمارے گناہ دور ہوتے ہیں، ہماری عزت بڑھتی ہے، ہمیں مرتبہ ملتا ہے، ہمارا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور دنیا سے دنیاوی محبت سے بندہ آزاد ہو کر اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر سفر کے دوران تھکن ہوتی ہے تو اسی کے نام یا قدوس ہو پڑھنے سے تھکن دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے عظیم ہیں۔ اگر ہم پتہ ہے کہ ہمیں پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے یا بھائی کوئی ایسے قطرے گرتے ہیں جس سے پاکیزگی نہیں رہتی، تو آپ اللہ کا نام یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو 300 دفعہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، روزانہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بیماری جو ہوگی پیشاب والی دور ہو جائے گی اور آپ ماشاءاللہ پرسکون طریقے سے پیشاب کر کے فارغ ہوا کریں گے۔ اسی طرح اللہ کا نام سلام ہے، سلام یعنی امن دینے والا، یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو۔ جو بندہ روزانہ 100 دفعہ یا سلام ہو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھتا ہے ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، اور جو اسے
یا سلامو 1000 دفعہ روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب علم بنا دیتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ علم دین عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مریض ہے اس پر 141 دفعہ پڑھ کر دم کریں یا سلامو یا سلام، تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر ایک بندے کو ڈر لگا رہتا ہے، کبھی ڈرتا بہت ہے بندہ، تو ڈر خوف والا بندہ جو ہے وہ اللہ کا نام یا سلامو اگر پڑھتا رہے گا تو اسے ڈر خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم نے جب زندگی گزارنی ہے تو اس میں سب سے بہترین جو بات ہے وہ ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان میں پھر سب سے بڑی بہترین بات جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب ہم اللہ کے مختلف ناموں کو پڑھ کر پھر اللہ سے متوجہ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے سلام جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کا وظیفہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرماتا ہے اور سکون عطا فرماتا ہے، جھگڑا اور فساد سے بچاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھگڑے اور ہر قسم کے فساد سے آزاد کر کے ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے، آمین۔